ایک گول، ایک ٹاسک، دو لوگ اگر ایک گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، پرسن اے اینڈ پرسن بی، پتہ لگتا ہے کہ جی اے اچیو نہیں کر سکا، سیم گول تھا، اور بی اچیو کر گیا، یا اس طرح اے بی سی 10 ہوں، ایک اچیو کر جاتا ہے باقی اچیو نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال، کہ وہ لوگ جو کسی بھی گول کو اچیو کر جاتے ہیں وہ کیوں اچیو کر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو گول کو اچیو نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کیونکہ آج کے ٹاپک کو بیسیکلی جوڑا کس کے ساتھ ہے، وہ جوڑا ہے گولز، ٹارگٹس، اور یہ ہم سب کی زندگیوں میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بھی جو ٹارگٹس ہیں وہ ہیں، بچوں کے بھی گولز ہیں، ٹارگٹس ہیں، کچھ ہمیں گولز ملے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کے گولز ہیں۔ آخر وہ 20% میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اچیو کر جاتے ہیں، اور کیا غلطی ہوتی ہے ان 80% کے پاس کہ وہ اچیو نہیں کر پاتے؟ سوال سمجھ گئے جی؟ یہ سوال آج تک اس کے مختلف جواب ڈھونڈتے گئے۔ ایک ایسا ریسرچر تھا کہ اس ریسرچر نے اس سبجیکٹ پہ، اس ٹاپک پہ باقاعدہ ایک ریسرچ کی پچھلے کچھ سالوں میں، اور وہ ریسرچ دنیا کے پوری کی پوری جو گلوب میں سوچنے والے لوگ ہیں، اس ریسرچ نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس نے کیا کمال کی بات کی ہے اس سوال کے جواب میں۔ یعنی اتنی بڑی ریسرچ، اتنا بڑا جواب تھا کہ پڑھنے لکھنے والے اس کا جو تھیسس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تھیسس کو کہتے ہیں، یار یہ جو اتنی سی کتاب ہے، اتنی کمال کی کتاب ہے کہ جو دیوار لگی ہے نا پیچھے، کتابوں کی تصویریں دیکھیں آپ، میں ابھی بتاؤں گا اس کتاب کی، اس ریسرچ کی میں نے تصویر ادھر لگائی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی یہ امپورٹنٹ ریسرچ ہے کہ اس کا جواب اگر سمجھ آ جائے۔ اس ریسرچر کا نام تھا سائمن سینک۔ کیا نام تھا؟ سائمن سینک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ریسرچ تھیسس، یہ کتاب کا نام تھا اسٹارٹ ود وائی۔ اچھا، اب یہ ریسرچ کیسے شروع ہوئی؟ سائمن سینک نے سوچا، یعنی اس سوال کو ہی لیا اور ہسٹری کے کریکٹر تک چلا گیا، اور سوچا کہ یار یہ کریکٹر جس کو ایک گول ملا تھا، یہ اچیو کیوں نہیں کر سکا، اور اس کے مقابلے میں کسی اور نے کیسے اچیو کر لی۔ اس کریکٹر کا میں نام آپ سب سے پوچھوں گا تو آپ نے بتانا ہے آپ اسے جانتے ہیں۔ اس کا نام ہے لینگلی۔ نہیں سنا ہوں؟ میں اگلا نام لوں گا جی، تو پھر آپ نے بتانا ہے یہ نام کس کس نے سنا ہوا ہے۔ رائٹ بردرز، ہاتھ کھڑا کریں کس کس نے سنا ہوا ہے، کیوں سنا ہوا ہے جی آپ نے؟ ان کی اچیومنٹس کیا تھی جی اچیومنٹ بتائیں؟ دنیا کا سب سے پہلا جہاز یہ دو بھائیوں نے بنایا تھا، جن کا نام کیا تھا جی؟ رائٹ بردرز۔ سر یہ سٹوری شروع ہوتی ہے اسمال لینگلی ورسز رائٹ بردرز۔ لینگلی کون تھا؟ میں آپ کو اس کا پروفائل بتاؤں، آپ اگر گوگل کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا پروفائل اتنا بڑا پروفائل ہے۔ اب وہ پروفائل کیا ہے؟ وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز سے پڑھا، پوری زندگی ایویشن کو اس نے دی۔ ایویشن سائنس دنیا میں نئی آج سے 150 سال پہلے اس پہ کام ہو رہا تھا۔ وہ ایک پراپر پروفیسر تھا، اس کو دنیا کے بیسٹ ٹیم کے لوگ دیے گئے، اس کو ہزاروں ڈالرز دیے گئے گورنمنٹ آف امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ اسٹیٹ نے اس پہ انویسٹ کیا، یعنی اسٹیٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ پائن لینگلی صاحب ایک کام کر دو، وہ کام کیے، ایک مشین بنا دے جڑی ہوائی چھٹے۔ ریسورس کی انتہا ہے، بیسٹ ٹیم اس کے پاس ہے، ایجوکیشن اس کے پاس ہے، اسٹیٹ ساتھ کھڑی ہے، میڈیا کیمرے لے کے کھڑا ہے کہ جس دن یہ ہوگا ہم نے شوٹ کر کے پوری دنیا کو بتا دینا ہے۔ لینگلی نے کام کر دیا ہے، اور اچانک کسی ویرانے میں دو بھائی جو کہ سائیکل میکینک تھے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی ریسورس نہیں ہے، کوئی تعلیمی پس منظر نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو تانے مینے سننے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اب اصل کام کو چھوڑ کے باقی کا بڑا وقت سائیکل اس ٹائم کی ٹاپ کیا تھی؟ سواری تھی نا۔ 100 سال پہلے دنیا میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی ایک عام انسان کے لیے وہ سائیکل تھی، اور وہ اس کے میکینک تھے صرف۔ تو ان کو تانے بھی سننے پڑتے تھے کہ یار خدا کا نام لو، ہوا میں اڑنا ہے، پرندے نہیں اڑے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اچھا، ان کو بالکل نہیں پتا تھا انعام ملے گا، اچیومنٹ ہوگی، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ایک خبط کا شکار تھے بس، کہ ہم نے اس کو اچیو کر کے دکھانا۔ ان فائنلی دی فرسٹ فلائٹ، پہلی فلائٹ 8 سیکنڈ کی تھی صرف، یعنی انسان زمین کو چھوڑ کے کسی میکانزم کے ذریعے 8 سیکنڈ کے لیے، یہ 1 سیکنڈ، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7 اور یہ 8، اور یہ گر گیا۔ دس دی فرسٹ اچیومنٹ ان دو بھائیوں کے پاس تھی۔
اور یہ 8 سیکنڈ کی اچیومنٹ، 8 سیکنڈ کی اچیومنٹ، اس کا کمال دیکھیے کیا ہے کہ پوری کی پوری ایک نئی دنیا میں کمیونیکیشن کی، ٹریول کی انڈسٹری کھڑی ہو گئی، اور وہ ہے ایویشن، جس کی وجہ سے وہ فاصلہ جس کو میں اگر پیدل طے کروں تو مجھے مہینے چاہیے، میں 1.5 گھنٹہ میں کراچی سے لاہور پہنچ جاتا ہوں۔ میں صبح سفر شروع کرتا ہوں، میں نے بیٹے کو پچھلے سنڈے جب نکل رہا تھا تو پچھلے سے پچھلے سنڈے میں نے کہا یار میں نکل رہا ہوں، اور میں یہ ایئرپورٹ پہ ہوں، ملتان سے فلائی کر رہا تھا، اور میں شام کو کہہ رہا ہوں یار میں ماسکو پہنچ گیا ہوں، میں روس میں ہوں۔ وہ کتنے ہزار کلومیٹر ہے جس وائے سے میں گیا ہوں، وہ 5-6 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ 8-9 گھنٹے میں طے ہو چکا، 8 سیکنڈ۔ اور اگلی بات سن لیں، جب یہ واقعہ ہوا ہے نا تو یہ ایک ورڈ ہوتا ہے رجسٹرڈ ہونا، میڈیا رجسٹرڈ۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، یہ بھی سنا نا۔ جب یہ واقعہ ہوا یعنی رائٹ بردرز والا، تو ایک ایسا ٹائم تھا، یہ کوئی وہ ٹائم نہیں تھا جو ہمارے آج کل ٹک ٹاکرز والا ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم نہیں تھا جس میں ہر وقت یوٹیوب ریڈی ہے، یہ وہ ٹائم نہیں تھا کہ سیلفی لینی ہے، وہ ٹائم نہیں تھا جس میں ہر وقت جو ہے نا میڈیا کے کیمرز اویلیبل ہیں۔ میں 100 سال 120 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، 125 سال پیچھے جا کے بات کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد یہ واقعہ دنیا کو پتہ لگا یہ ہو گیا، اس کے رجسٹرڈ ہونے میں 3 دن لگ گئے، اور دنیا نے کہا یار یہ پنجابی کو کیڑا ہے گا جی کسی ڈرامے دی جگہ تو کون لوگ ہو تسی ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا یار کون لوگ ہو تم، کونیاں چھلی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، ہاتھ میں رنچ پلاس پکڑے ہوئے، سائیکل مکینک کے جہاز بنا دیا۔ کوشچن وہی کیوں یہ گول اچیو ہو گیا؟ سائمن سینک نے 100 سال بعد اس پہ ریسرچ کی اور بک لکھی جناب اسٹارٹ ود وائی۔ اور اسٹارٹ ود وائی کی فلسفی کیا ہے؟ اس نے کہا اسماعیل لنگلی کے پاس ایک چیز نہیں تھی، یا تھی تو وہ اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ اچیو کرتا، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھا وائی۔ اس نے کہا ساری گیم دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے، جتنی ترقی ہوئی ہے، کچھ بھی کوئی اچیو کرتا ہے، کوئی گولڈ میڈل لے لیتا ہے، کوئی اچیور بن جاتا ہے، کوئی رائٹ برادر بن جاتا ہے، کوئی نیوٹن بن جاتا ہے، کوئی اقبال بن جاتا ہے، بڑے بڑے نام، سارے دنیا بھر کی ساری اچیومنٹس، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وائی طاقتور ہوتا ہے تو اچیو ہو جاتا ہے، وائی طاقتور نہیں ہوتا بندہ اچیو نہیں کرتا۔ یہ وائی اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ کا وائی کلیئر ہے، اف وائی از کلیئر یعنی اسٹرانگ کلیئر ہے، تو جو ہے نا ہاؤ وہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آئی بات جی؟ ہمارا سب سے پہلا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں فرض کروں، میں کہتا ہوں بیٹا آپ اچیو کرو گے، وہ کہتا جی ہاؤ ہاؤ، ہم کہتے ہیں جی بزنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کسی کو ہم بچوں کو کہتے ہیں جی بزنس کرنا چاہیے، وہ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ ہاؤ۔ آپ کو میں ایک یعنی ایک درد دل والی بات بتانے لگا ہوں۔ رات کو ایک تھے ریسرچر تھے، اوپینین میکر تھے، تو انہوں نے بات مجھے بتائی، انہوں نے ریکارڈ بھی کی، وہ اگلے دنوں میں لنک اپلوڈ ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں، یہ بٹر صاحب ذرا سنیے گا بات، 5200 موٹیویشنل سپیکرز، یوٹیوبرز، کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کتنے؟ 5200، جن کا سبسکرائب 1 ملین سے زیادہ ہے منیمم، اینڈ انہوں نے انڈیا کو اٹھا کے کہاں کھڑا کر دیا۔ ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا۔ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں ذرا سوچیں، اکانومی ان کی دیکھیں، مارس پہ وہ پہنچ رہے ہیں، اچیو وہ کر رہے ہیں۔ ایک ان کا بزنس مین شادی کر رہا ہے، وہ شادی نہیں ختم ہو رہی، دنیا اب جہان کی سیلیبریٹیز بلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 5200 ان کے پاس موٹیویشنل سپیکرز ہیں، پوری قوم کو موٹیویٹ کر کے کہاں کھڑا کر دیا۔ آپ آ جائیں ادھر، یہاں پہ کوئی بھی اچیو کرتا ہے اس کا پہلے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اس کو ٹرول کریں گے، وہ کہیں گے یار یہ جو باتیں یہ تو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ آئی ہیو ٹو فیس، میں کہتا ہوں یار جو تم بات کر رہے ہو وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ تو گورے کی کتابیں۔ میں کہتا ہوں جو فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی کے کمپیوٹر پڑھا رہے ہو وہ بھی گورے کی ہے یار، وہ بھی کانا کاچا میں انوینٹ نہیں ہوا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یو نیم اٹ اینی سبجیکٹ جو کہ یار وہ مرید کے میں بناؤ۔ دی اچیومنٹ آف لائف از ڈیفینیشن آف اچیومنٹ از آپ کا نام آئے تو کام آ جائے، کام آئے تو نام آنا چاہیے، سمپل۔
کہ آپ کے ملک کے نقشے پہ اگر آپ کا نام آئے تو آپ کا کام دنیا کو یاد ہے کہ یار یہ بندے کا نام یہ ہے تو اس کا یہ کام ہے. تو ابھی میں نے کیا کیا ہے, صرف ایک نام لیا رائٹ بردرز, آپ نے فوراً کہا ہے جہاز اڑایا جی اس نے.